ماشاءاللہ الفاظ و جملوں کے جھرمٹ کے اندر آپ نے گفتگو سنی. آپ کے لب و لہجے، آپ کے انداز خطابت سے بڑی دنیا محظوظ ہوتی ہے. انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگ، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہوتی. سٹیج پہ موجود علماء و مشائخ سے بھی داد حاصل کی حضرت قاری مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب نے. حاضرین بھی ان سے محظوظ ہوئے. وقت بہت سارا ہو گیا ہے. ہمارے اگلے مہمان خورشید ملت، مقرر شعلہ بیان، خطیب صاحب نظر و فکر، اہل سنت کی گونجتی ہوئی آواز، فاضل نوجوان، جامع الکلام، ابو البیان، حضرت علامہ خورشید ملت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری سے عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. آپ بھی اپنے مخصوص انداز کے اندر حاضرین کے قلب و روح کو معزوز فرمائیں. تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہم العالیہ. تھوڑا سا اوپر کر. اوکے بس ایسے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے
آج کی سالانہ علمی فکری روحانی فقید المثال عظیم الشان نشست عرس مبارک قبول و منظور فرمائے رب ذوالجلال آج کے اس مقدس اجتماع کی بدولت اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اس بابرکت بزم کی بدولت مادر وطن پاکستان کو ترقی، خوشحالی، استحکام اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو فتح و کامرانی، بالخصوص مجاہدین فلسطین، محافظین بیت المقدس کو فتح و نصرت، وطن کی آزادی اور اپنوں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہود و حنود کے ہر ایجنڈے کو رب ذوالجلال ناکام و نامراد فرمائے اور مجاہدین اسلام کو عزت و وقار نصیب فرمائے۔ صدر مجلس، میر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر، قائد اہل سنت، حضرت صاحبزادہ ابو الخیر ڈاکٹر محمد زبیر الوری دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ والا مرتبت استاذ العلماء فاضل جلیل علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر مفتی عزیر محمود صاحب الازہری، انتہائی معزز علماء، مشائخ، مہمانان ذی وقار، رات کے اس پہر ذوق، شوق اور اطمینان سے جلوہ گر جملہ عشاقان رسول، اللہ کریم جتنے بھی آباب دور قریب سے آج کی اس بزم کا حصہ بنے، سب کو عزت و سربلندی اور خیر و برکات نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسل کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر فرمائے اور قدم قدم پر برکات سے سرفراز فرمائے۔ جتنے احباب بھی اپنے شیخ و مرشد کے اس مرکز علم و حکمت میں دور قریب سے آپ چل کے آئے ہیں، اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور محبوب کے ان دین کے پہرے داروں اور شریعت محمدی کے چوکیداروں کی بدولت اللہ ہر ایک کے دامن کو خوشیوں سے بھرپور فرمائے۔ مجھ سے قبل ملت اسلامیہ کا عظیم نام، اہل سنت و جماعت کی ایک حسین آواز اور خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کے حسین پیغام کو آپ تک منتقل کر رہے تھے، خطیب اسلام، مبلغ عرب و عجم، علامہ حافظ خان محمد قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ کریم آپ نے جو کچھ کہا ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستوں، فتنوں کا دور، سازشوں کے اٹھتے ہوئے طوفان، خطرات کے منڈلاتے ہوئے نئی نسل پر بادل، اس سارے ماحول میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے جس نسبت کا
جس خوبصورت کنیکشن کا صحرا بر صغیر کے مسلمانوں کو جوڑنے کا اللہ نے ہمارے اکابرین صوفیاء اولیاء کاملین کو دیا. یوں تو پوری امت میں اولیاء کا فیضان ہے، تاہم بر صغیر اس معاملے میں یہ خطہ خوشبخت ہے کہ آج بھی کئی نسلوں کے بعد ہم مشکور و ممنون ہیں. حضرت سیدنا حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری، حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند، امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت الشاہ سیدی رکن الدین الوری، حضرت الشاہ استاذ الاساتذہ زینت بزم محدثین شاہ محمود الوری جیسے اکابرین و محسنین امت کے جنہوں نے اس کنیکشن کو ہمیشہ مضبوط کیا اور اس کی حساسیت و اہمیت کو اجاگر کیا. آپ کے شیخ و مرشد، ہم سب کے محسن و مربی حضرت قبلہ قائد اہل سنت ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری دامت برکاتہم العالیہ، نگر نگر کوچا کوچا بستی و شہر آج بھی اسی کنیکشن کو مضبوط کر رہے ہیں، آج بھی وہی صدا لگا رہے ہیں. یہ وہ تسلسل ہے جو کبھی کالے پانی کی سزائیں پانے والے اور کبھی انگریز کے دختۂ دار پر جھولنے والے، کبھی پاکستان کے اندر مارشل اللہ کے دور میں وہ سزائے موت کا مژدہ سننے والے علامہ نیازی، کبھی پارلیمنٹ کے در و دیوار کو رسول کائنات کے مقدس ذکر سے جوڑ کر پارلیمانی سیشن کو عقیدہ ختم نبوت کے جلسے میں تبدیل کرنے والے قائد ملت امام نورانی. یہی وہ تسلسل ہے جس تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے یہ اہتمام ہوتے ہیں. گرامی قدر معزز بزرگوں، ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ہر طرف ہر ایک کی دسترس بہت دور تک ہے، اس دور میں بلانا راستوں کی دشواریوں، ٹائم کی کمی کے باوجود یہ محض اس روایت کو نبھا کر اس فکر کو آگے بڑھانا ہے کہ آؤ دیکھو کفر جو دن رات سازشیں کر رہا ہے اس کو اس کی سازشوں میں ناکام و نامراد لوٹائیے. اسلامی نظریاتی کونسل میں آج جو حضرت صاحبزادہ صاحب کی نمائندگی آپ کے لخت جگر کی صورت میں ہے، وہ ملی یکجہتی کونسل کا وہ تسلسل ہے جو امت کو جوڑنے کا ایک ویژن حضرت امام نورانی نے دیا. اسی روٹ پر چلتے ہوئے آج ہر ایک مکتب فکر کے سلسلے کے اس نوجوان تک یہی میسج دینا ہے کہ کفر کی خواہش صدیوں سے یہی ہے کہ نئی نسل کو فحاشی عریانی و بے غیرتی و بے حیائی سے جوڑ کر اس کو رب کے پیارے محبوب کی بارگاہ سے دور کر دیا جائے. لیکن یہ اور پورے پاکستان کے بلکہ بر صغیر کے بہت سے مقدس جتنے بھی آراس ہیں، یہ الحمدللہ ان پاکیزہ ترین آراس میں سے ایک عرش ہے
جس میں آپ کو کوئی اس طرح کی بےہودگی نظر نہیں آئے گی کہ کوئی یوٹیوبر ٹک ٹاکر اٹھ کر اس پر خرافات بکنے لگے۔ ہم دنیا بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دے کے کہہ رہے ہیں، آؤ دیکھو یہ ہے علمی فکری روحانی نشستیں، یہ ہے امت کو جوڑنے کا ویژن، یہ ہے اتحاد امت کی بولی، یہ ہے دوستوں کو بلا کے عزت و رسپیکٹ دینا، یہ ہے آباب کو بلا کے عزت و اکرام سے بٹھا کر پہلے خطیب سے لے کر آخری تک پیغام پھر وہی ہے۔ یہ جو چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ اس چیز کو الحمدللہ باقی رکھتے ہوئے ہم دنیا بھر کے لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ زندہ فکر کے لوگ ہمیشہ اتحاد، محبت، اخوت کے ساتھ انسانیت کے اقدار کو بلندی کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے اصل مشن سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آؤ اپنے بچوں میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے عزیزوں میں اس فکر کو منتقل کرو۔ تمہارا دشمن دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تمہارا دشمن اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ چاہتا ہے تو مردے کو، مردہ فکر کو زندہ اور زندہ شعور والے لوگوں کو مردہ قرار دے کے وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے اور بیچ چکا ہے۔ اس دور میں آج بھی دنیا کی نظریں آپ کی طرف لگی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، محمد عربی کے غلاموں کا یہ کارواں سیدی مرشدی یا نبی کی صداؤں سے لے کر یہ نورانی کا یہ لشکر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے دیا تھا، وہی خیرات آج حضرت شاہ رکن الدین الوری کا شہزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر الوری زمانے میں تقسیم کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو، طریقت، شریعت، تصوف، علم و حکمت، جرأت و غیرت، جتنے بھی زاویے ہیں اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، ہم نے صوفیاء کو پڑھا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھے ہیں، جب بھی بات حق کی آئے، جرأت کی آئے، غیرت کی آئے، شریعت کی بالادستی کی آئے، آئین کے تحفظ کی آئے، ملکی وقار کی آئے، قومی سلامتی کی آئے، عشق رسالت کی آئے، ناموس مصطفی کی آئے، ختم نبوت کی آئے، آپ کا پیر چھپا نہیں ہوتا، آپ کا پیر الحمدللہ چوک چوراہے میں محمد عربی کی نمائندگی اللہ سلامت رکھے اس درویش کو جو لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر، طوفانوں جھکڑوں کی پرواہ کیے بغیر، مختلف کنویں کے مینڈکوں کی ٹینٹیں کی پرواہ کیے بغیر، بھونکنے والے کتوں کی پرواہ کیے بغیر، کاٹنے والے ان قسم رب ذوالجلال کی موذیوں کی پرواہ کیے بغیر آج بھی استقامت کے ساتھ حضرت قائد
ملت نورانی کا پرچم اٹھائے ہوئے محمد عربی کی امت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ان ہاتھوں کو مضبوط کرو، ان مدارس کی چٹائیوں کو غلیچوں میں بدلو، ان دروں دیواروں کو کلا میں بدلو، کیونکہ کفر کو سب سے بڑی پرابلم اسی سے ہے کہ وہ یہ دیواریں گرانا چاہتا ہے۔ آپ سے یہی تقاضا ہے، آپ آج تیسری چوتھی نسل تک اس خاندان کی محبت، رسول کائنات کے دین اور شریعت کا پیغام لینے میں تیسری چوتھی نسل تک آج داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کا ہمارا سب کا حق بنتا ہے ایسی آواز، ایسی فکر، ایسے نظریے کو مزید مضبوط کریں، کیونکہ یہ آواز جب بھی گونجتی ہے خدا کی توحید کا پیغام دیتی ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پیغام۔ آج فتنوں کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو مدت دراز سے کفر کا ہے۔ وہ مختلف ٹک ٹاکروں، یوٹیوبروں کے ذریعے آپ کے میری نسلوں کے دماغ سے نکالنا چاہتا ہے۔ بے ادبی، گستاخی کے رویے ہوں، یا جب امت حضور کا 1500 سالانہ جشن میلاد منانے کی تیاری کر رہی ہو تو کوئی بدبخت یوٹیوبر آپ کے میرے آقا و مولا کی عزت و عظمت پر نام نہاد مسلمان ہونے کا دعوے دار، اسلامی اسکالر ہونے کا دعوے دار ایسی گستاخی کرے کہ سر چکرا کے رہ جائیں، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے موم بتی آنٹیوں کے پسندیدہ اسکالر، لنڈے کے انگریزوں کے محبوب اسکالر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ہم ہر ایک ایسی فکر کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے روک ڈالتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے آج اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی پوری طاقت و قوت کے ساتھ آنے والے ان مسائل پر گونگے بننے کی بجائے اس پر جاندار رائے دے رہے ہیں، لیکن پوچھا گیا تو رائے دی ہے۔ اس پہ اور فتاوی جات بھی تسلسل سے چل رہے ہیں۔ آج کا یہ اجتماع اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھے گئے اس مسئلے کے جواب میں جو رائے اسلامی نظریاتی کونسل نے دی ہے، ہم بحیثیت پاکستانی مسلمان ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ آؤ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ محمد عربی تاجدار ختم نبوت کے معاملے میں احتیاط، سانسوں کا بھی حساب دینا ہے بھائی۔ فرقے پارٹیاں جماعتیں رکھو، یہاں تو اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں صدا لگانے والے، عرض کرنے والوں کے لیے بھی قانون چینج فرما رہا ہے۔ کائنات کا مقدس ترین ارشاد خداوندی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ماشاءاللہ آپ جتنے احباب سوئے ہوئے ہیں اللہ آپ کو سوئے سوئے مدینہ دکھائے، اور جو جاگ رہے اللہ کرے آپ کو اہل و عیال سمیت جاگتے ہوئے مدینے کے نظارے نصیب فرمائے۔ ایک بار ذرا پھر اٹھا کے بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا، اے پیارے میو برادری کے پیارے پیارے بزرگوں، میں تو انہوں بڑا چنگا جاننا، لیکن تسا رات نو 1 بجے میرے کو ترلے ضرور کران دے ہو، حالانکہ میں نو چنگا بھلا پتہ ہے کہ پرانے جیننو بھی بندہ نہ لے لوے نہ کہ میرا یار کوئی میو ہے، جین بھی چھڑ جاندے تو اڈا نا سن کے
تے تسی تے ساڈے نال انجی پیار کر دیو سارے بندے سبحان اللہ کون جیدہ منہ تھلے اللہ کرے او الحاج صوفی محمد شباز شریف دا مشیر بنے تے جیدہ ہاتھ اچھا اللہ کرے صاحبزادہ صاحب نال مدینے دی گڈی تے چڑھے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہیں ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ہم نے کا فرقہ بھی رکھو اپنی اپنی پارٹیاں بھی رکھو اپنی اپنی جماعتیں نظریے سکول افتاٹ رکھو ہم حضرت ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر الوری کے چاہنے والے ہیں ہم نے آپ کے در اقدس سے علم کی خیرات لی ہے ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں اللہ کی قسم ہے فرقہ تمہارا تمہیں مبارک ہے نظریہ تمہیں مبارک ہے سکول افتاٹ تمہیں مبارک ہے سوچ فکر تمہیں مبارک ہے ہم کہتے ہیں سیاست تجارت جو بھی کرنی ہے کرو لیکن آج آستان عالیہ رکنیہ کا پیغام یہی ہے آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے آپ ڈاکٹر زبیر الوری صاحب کا مشن پیغام یہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے آپ ہر معاملے میں مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا جھنڈا اونچا رکھے آپ خوشی ہو یا غمی تجارت ہو یا سیاست ہے معاملات ہو یا معمولات ہے آپ کا جو بھی سلسلہ ہو عظمت محمدی کا جھنڈا اتنا اونچا رکھو تاکہ آپ کا میرا بچہ انجینئر ہو یا ڈاکٹر پائلٹ ہو یا جج وزیر ہو یا مشیر وہ دنیا کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہو کر یہ بتائے کہ میری ماں نے مجھے ناچنا گانا نہیں سکھایا مجھے محمد عربی کی عزت کا نعرہ لگانا سکھایا ہے آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں کہیں گے میرے علاوہ نہ سن میرے فرقے کے علاوہ کہیں نہ جاؤ میں قائد ملت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جس کو مرضی سنو جس کے پاس مرضی جاؤ جس کا لیکچر مرضی سنو جس کا لٹریچر مرضی سنو لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے بات جس کی مرضی سنو لیکن کوشش کرو شادی بیٹے کی ہو ذکر آمنہ کے لال کا ہو رخصتی بیٹی کی ہو تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو آغاز دکان کا ہو تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو بنیاد مکان کی ہو تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو اور سپنے پیر کا ہو تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو ریٹائرمنٹ بابے کی ہو تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو نوکری بیٹے کی ہو تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو تمہاری خوشی غمی میں جب آمنہ کے لال کی عظمت کا جھنڈا جھولتا نظر آئے گا پھر قسم پروردگار کی پھر تمہارا بیٹا پولیس میں ہوگا غازی ممتاز قادری کا رول پلے کرے گا ان پڑھ ہوگا غازی علم الدین کا رول پلے کرے گا مزدور ہوگا غازی عبدالقیوم کا رول پلے کرے گا پھر تمہارا بیٹا وہ بھائی کوالیفائیڈ ہوگا
عامر عبد الرحمان چیمہ کا رول پلے کرے گا، پھر تمہارا بیٹا خان قاسم وابستہ ہوگا، وہ قسم پروردگار کی میرے علی کی صورت میں، قمر الدین کی صورت میں، سید جناب رکن الدین کی صورت میں، پھر وہ رول پلے کرتا نظر آئے گا۔ تمہارا بیٹا پروفیسر ہوگا تو نور بخت وکلی الیاس مرلی اقبال کا رول پلے کرتا نظر آئے گا۔ پھر پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا وہ امام نورانی ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر الوری کا رول پلے کرتا نظر آئے گا۔ پھر وہ خاموش نہیں ہوگا، وہ جس فورم پہ بھی ہوگا اس کے لبوں پر ترانہ ایک ہی ہوگا، اس کا نغمہ ایک ہی ہوگا، اس کے لبوں پر بات ایک ہی ہوگی کہ جو تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اگر کیا بات ہے آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے بزرگوں کی تربیت و صحبت کا سبق دہرائیں گے تو اور مزہ آئے گا کہ جو تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والیے دو جگہ ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ آج کے دور کا ٹک ٹاکر یوٹیوبر پانا پڑی وقت نو پڑی کے معاملے سے دو چار ہے۔ وہ کہتا ہے اناجیل میں تو یہ لکھا ہے، ہم نے کہا کاش بچے تو نے کسی ڈاکٹر ابوالخیر کی صحبت اختیار کی ہوتی، تو کبھی رکن الاسلام جیسے میں خانے سے گزرا ہوتا، تو نے کبھی جناب والا یہ لذت چکھی ہوتی، کاش تجھے پتا ہوتا ایسی صحبت میں آیا ہوتا۔ تو نے کہا اناجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ علمی دیانت نہیں ہے، اندر کی خباثت ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي، میں نے کہا اناجیل ہو یا توریت کے اوراق ہو، زبور کی تختیاں ہو یا آسمانی صحائف کے ابواب ہو، اللہ کی قسم ہے کہیں حسن و جمال محمدی ہے، کہیں فضل و جمال محمدی ہے، کہیں جود و نوال محمدی ہے، کہیں عظمت و کمال محمدی ہے۔ اور ظالم ہم نے تو پڑھا ہاتھ میں توریت کی تختیاں ہوں، ایک بندہ پڑھتے ہوئے آمنت لال کے نام کو بوسا دے، وہ پھر مر جائے، مرنے کے بعد برادری اس کے ظاہری معاملات کی وجہ سے اس کو کسی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دے۔ اللہ جلیل القدر پیغمبر کو وہی فرماتا ہے پیارے کلیم جاؤ میرا یار مر گیا ہے، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ جلیل القدر پیغمبر قوم سے پوچھتے ہیں، قوم بتاتی ہے اللہ کا یار تو نہیں مرا، شریعت کا غدار ہے، اللہ کا یار تو نہیں ہے، دین سے دور تھا۔ ہم نے کہا کون ہے؟ جلیل القدر پیغمبر نے دیکھا، فرمایا یہی ہے، لیکن اللہ ہزار لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں اچھائی دامن میں نہیں ہے، خیر دامن میں نہیں ہے، نیکی دامن میں نہیں ہے۔ کون سی نیکی پسند آئی ہے؟ قدرت
بیعت فرما رہی ہے، یہ میرے ختم نبوت کے تاجدار میرے پیارے یار احمد مختار کے نام کو چوم کر اس نے آنکھوں پہ لگایا تھا، ہم نے اسے اپنا یار بنا لیا ہے۔ جس نے ایک بار پہلی کتابوں کی تختی سے نام محمد چوم کر آنکھوں پہ لگایا، مجھے احساس بھی ہے، یقین بھی ہے کہ میں قبرستان میں نہیں، زندہ و جاوید مسلمان سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، حضور کی آمد سے قبل پہلے نبی کا امتی تختی پہ نام محمد لکھا، سبحان اللہ ہولی بولو، اس سے بھی ایسا بولے، اس سے بھی ایسا بولے، تختی پہ لکھا ہوا نام محمد چوما، پروردگار فرماتا ہے یہ میرا یار ہے۔ میں قائد ملت کی جلوہ گری میں آپ سے پوچھوں، ایک بار تختی اٹھا کے وہ آنکھوں کو لگائے، امتی وہ کلیم کا ہے، تو آپ کی بیٹی کی رخصتی، بیٹے کا ولیمہ، دکان کی بنیاد، مکان کا آغاز، ابے کی ریٹائرمنٹ، بیٹے کی نوکری، آپ نے ہر خوشی پہ نام مصطفیٰ لیا، آپ پہ رب کتنا راضی ہوگا؟ مردہ بندہ نہیں، زندہ بولے۔ تو پھر بتائیے ایسے شیوخ، ایسے اکابرین کو ہم سلام نہ کریں تو کیا کریں، جنہوں نے گھٹی میں، تربیت میں، صحبت میں ہمیں یہ نغمہ عنایت فرمایا ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اس لیے ہم نے کہا تمہیں توریت اناجیل میں کیا پڑھا ہے، ہم بتاتے ہیں کیا لکھا ہے، اگرچہ توریت ہو یا اناجیل ہو وہ تغیر تبدل کا شکار ہے، لیکن علمی تقاضا یہ تھا، تو کہتا کہ تغیر تبدل کے باوجود میں قرآن سے پوچھوں گا جو آسمانی کتابوں کی تصدیق و تائید کرنے والا ہے، کیا لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے، لکھا یہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کیا لکھا گئے؟ پیارے تم نے کیا پڑھا ہے؟ 4 کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے 150 لاکھ کروڑ بندے کو پیغام شریعت دیتے دیتے تو کس طرف چل پڑا بچے؟ کاش تیری ویژن میں، فکر میں مضبوطی ہوتی۔ ہاں ہم نے کہا تو نے جو اچھی بات کہی ہم بھی تائید کرتے ہیں۔ میں ایک آستانے پہ ایک عارف کی موجودگی میں اور عالم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جس آستانے پہ خسرے ناچ رہے ہیں، مل کے کہتے ہیں وہ بغیرت ہیں۔ جو اپنے بزرگوں کی قبر کو تماشا بنا کے وہ بزرگوں کی قبر پہ رکھی ہوئی چادریں کنجروں اور کنجریوں کے گلے میں ڈال رہے ہیں، مل کے کہیں بغیرتی ہے۔ عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع بغیرتی ہے، مل کے کہتے ہیں نا بچے۔
لیکن یہ تخصیص تو تجھے کرنی پڑے گی، کس کی قبر پہ تھیٹر لگ رہا ہے اور کس کی قبر پہ آج بھی قال اللہ قال الرسول کے نغمے گونج رہے ہیں، یہ تو فرق کرنا بچے۔ یہ تو بتا کس کا بیٹا حکمرانوں کے چرنوں میں بیٹھا ہے اور کس کا بیٹا سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے آج بھی قسم رب کعبہ کی امت کو جوڑنے کے لیے بیٹھے۔ یہ تو بتا کس کے بچے یورپ میں آج وہاں میں خانوں میں مست و بے خود ہیں، اور کس کا بیٹا ریونڈ کے قریب آج بھی محمود آباد میں سینکڑوں طلباء و طالبات کے قلب و ذہن کو منور کر کے اپنے والد ماجد کی اس فکر اور جد امجد کے نور کو بانٹنے والا ہے۔ علامہ صاحبزادہ فائز محمود الوری، یہ تو فرق کرنا کون ہے جس کے بچے آج بھی یورپ کے امریکہ کے میخانوں میں مست و بے خود ہیں، اور کس کا بیٹا شہر کراچی میں بیٹھ کر آج بھی عصری زبانوں کو سامنے رکھتے ہوئے محمدی عربی کا دین بانٹ کر میرے تیرے بچوں کو عالم اسلام کے سب سے بڑے علمی میخانے جامعہ الازہر تک بھیجنے میں مصروف ہے۔ یہ تو بتانا وہ ڈاکٹر مفتی عزیر محمود کی فکر اپنے جد امجد شاہ رکن الدین شاہ محمود سے لے کر ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر الوری کا یہ تو بتانا بچے، منڈا منڈا نہ پانا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تو مکس نہیں کر رہا، غدار کو اور وفادار کو بیان کر۔ لیکن تو نے ہاتھ آگے ڈالا، کبھی تو نے خواجہ معین الدین کو مورد الزام ٹھہرایا، اور تو نے اتنا زہریلا ڈنک مارا، تو نے کہا وہ کافر تھے اور کافر گر تھے۔ تو میں بتاتا ہوں بچے، میں جاٹ فیملی سے ہوں، سو فیملی ہے، میرے بزرگوں کو کلمہ خواجہ غریب نواز نے پڑھایا ہے، مجھ سے کلمہ ہی سن لے۔ میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارائی بیٹھے ہیں، ڈوگر بیٹھے ہیں، میو بیٹھے ہیں، راجپوت بیٹھے ہیں، یہ سارے ان کا پٹھان بیٹھے ہیں، بلوچ، یہ کہتے ہیں ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا پوری دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، تو 8 ارب میں 800 ہی نکال دے جن کا کلمہ چشتی رسول اللہ ہو۔ تیرا دعویٰ ہے کہ کلمہ چینج کیا تو چشتی رسول اللہ 800 بندے ہی نکال دے پوری دنیا میں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میرے بڑوں کو کلمہ غریب نواز نے پڑھایا، تو مجھ سے کلمہ سن لے۔ اس کا مطلب ہے دھوکہ ہے عزیز پیارے۔ ہاں، جو عشق میں ڈوبے ہوئے غیرت مند خوددار تجھے گالی نکالتے ہیں نا، وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن میں گالی نہیں نکالنا چاہتا، وہ ان کا اپنا جذبات ہیں۔ میں تجھے پیار سے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ بچے تو راستہ غلط لے چکا ہے، لوٹا واپس لوٹا۔ ہم تجھے یہی بتانا چاہتے ہیں، تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں موجود تھوڑا بہت۔ بر صغیر میں ایک بابا ہے جس کا نام ہے گرو نانک، نہ ہندو نہ عیسائی نہ مسلمان، اس نے جو کچھ کہا گرنتھ میں موجود، آج بھی دنیا میں بلا شک و شبہ لاکھوں سکھ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ اس نے کہا 19-20 کے ساتھ تعلیم موجود ہے، فکر موجود ہے۔ بر صغیر میں ایک غلیظ خبیث بغیرت دجال پیدا ہوا جس کا نام ہے مرزا غلام قادیانی۔ جو کچھ اس نے بکواس خرافات مغلظات بکی، آج بھی اس غلیظ کی وہ مغلظات موجود ہیں، اس کے ماننے والے غلیظ آج بھی بلا شبہ ہزاروں لاکھوں میں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا بچے، الزام دھرنے سے پہلے ہمیں تو دکھائی دے 800 بندہ، 1000 بندہ، 500 بندہ۔ دنیا میں کوئی آج تو ویڈیو کا دور ہے، کلپ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کہیں کوئی کونے خدرے میں، دیہات گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں، ملک میں 200 400 500 بندہ قبیلہ دکھا دے جو چشتی رسول اللہ پڑھتا ہو۔
قسم ہے اللہ کی کوئی نہیں پڑھتا. پیارے تو انرجی کیوں ضائع کر کے اللہ کے ولیوں سے گستاخی کر رہا ہے؟ لیکن ظاہر گئے یہ گستاخی جب آگے بڑھتی ہے تو پھر آگے بڑھتی ہوئی کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین ہوتی ہے، پھر یہ آگے بڑھے تو کبھی انصار مدینہ کو معاذ اللہ لونڈے لپاڑے کہہ کے اندر کی خباثت کا اظہار کرتا ہے تو کبھی رسول مکرم شفیع معظم کی ذات اطہار و اقدس کے بارے میں معاذ اللہ یہودیوں کی طرف بات منسوب کرتے ہوئے تو کل کے چھوکرے کے ورڈ بول کر امت کے وجود کو تو تل چھلنی کرتا ہے، اور کبھی میرے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرضہ سرائی کرتے ہوئے حضور کی عبادت کو فالتو نمازیں، اور تجھے نہیں پتا یہ میرے کریم کی وہ عبادت ہے جسے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، جس کے بارے میں میری اماں آپ کی والدہ کائنات کی اماں عائشہ فرماتی ہے حضور کے طویل سجدے رکوع دیکھ کے میں پائے اقدس کے مقدس انگوٹھے کو حرکت دیتی، پھر میں عرض کرتی آقا آپ سے جڑے حور کو تو قرآن ان تمغوں سے نوازتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. تو پھر آپ اتنی عبادت میں مصروف ہے حضور کی آنکھیں نم ہوتی ہے، فرماتے گئے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جو میرا رب اتنی کرم نوازیاں فرمائے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نے ان نمازوں کو فالتو کہا ہے، اور کاش تیری ماں نے تجھے محمد عربی کی محبت کی لوری ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم کے نغموں سے جوڑا ہوتا، تیرے باپ نے تجھے رسول اللہ کی الفت سے جوڑا ہوتا، تیرے شیخ مربی استاذ نے تجھے آمنہ کے لال کے نغموں سے جوڑا ہوتا، پھر تیرا بھی نغمہ خوشی غمی کی صورت میں ایک ہی ہوتا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء یہ کیا بات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تے. اچھا ایک نئی ٹرم نکالی، موصوف نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی، سننے والے کو اپنا سٹوڈنٹ کہا. اب سننا جس نے بھی اس کا کلپ سنا وہ کہتا ہے میرے سٹوڈنٹ ہیں. میں آپ کی موجودگی میں اپنے استاذ گرامی سے میں ہاتھ جوڑ کے اس گستاخی کی پیشگی معافی چاہتے ہوئے کہوں گا آپ بھی میری تقریر سن رہے ہیں تو حضرت بھی میرے سٹوڈنٹ ہوئے. میں نے کہا در فٹے منہ تیری اس اصطلاح کا. وہ یہ کون سی اصطلاح ہے بھائی؟ یعنی جو بھی سنے وہ میرا شاگرد ہے. واہ بھائی واہ. مجھے آج الحمدللہ اس آستانے پہ تقریباً مجھے یاد ہے کوئی 22-25 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، تو کتنی مرتبہ اس سے آگے پیچھے بھی تقریریں سنی ہیں. بزرگ بیٹھے گئے، آپ تو ہمارے محسن و مشفق ہیں، شیخ کامل ہیں، تو کیا یہ شاگرد ہو گئے؟ ہم نے کہا بچے کلپ جو تیرا سنتا ہے اس کے بعد کوئی اور بھی آتا ہے، گانے والا بھی آتا ہے، ناچنے والا بھی آتا ہے. دا مطلب ہے سارے ہی استاد نے وڈکے مرنی. یہ کون سی اصطلاح نکالی ہے؟ لیکن کاش تجھے عقل ہوتی، عقل و خرد ہوتی جب تو نے یہ کہا کہ حضور کی بارگاہ میں عرضہ سرائی کرتے ہوئے تجھے احساس نہیں ہوا. الزام لگایا عیسائیت پر کہ انہوں نے لکھا، ہم نے کہا انجیل متی کے 2 مرتبوں 2 جگہوں پر یہ بات لکھی ہے، انہوں نے
حضرت سیدنا عیسیٰ پاک نے نامینیشن نہیں کی، مطلق کہا میرے بعد جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس ظالم نے نامینیشن کی ہے۔ ہم نے کہا یہ تیری اپنی اصطلاح اختراع ہے، اس لیے گستاخی کا مرتکب وہ نہیں ہے، تو ہوا ہے۔ اور کتنا ظالم ہے، کلمہ نبی کا، غلامی نبی کی، نبوت اور رسالت پہ ایمان کا اعلان بھی ہو، اور بات کسی پر الزام کرتے ہوئے تو نے یہ کہا ہو۔ ہم نے کہا انجیل متی ہو یا یوحنا، برنباس ہو، باقی معاملات میں اشارہ ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے برنباس میں آج بہت سارے باب ایسے گئے جہاں ڈائریکٹ محمد عربی کا ذکر نام کے ساتھ موجود ہے۔ کاش تو نے وہ پڑھا ہوتا۔ ہم نے کہا او تجھ سے تو وہ اچھا نکلا، وہ کہتا ہے میرا نام تھا مائیکل ایچ ہارٹ، میرا دھرم تھا عیسائیت، میری گردن میں پٹا تھا عیسیٰ پاک کی غلامی کا، وطن تھا مغرب، مشغلہ تھا تحقیق، میں نے تحقیق کرتے ہوئے 100 لوگوں کو جمع کیا، مشکل میں تب پھنسا جب 100 کو میں نے ایک کتاب کی صورت دی، اب میں مشکل میں پھنسا کہ ان 100 میں سے the 100 great people میں ٹاپ آف دی لسٹ کس کو رکھوں۔ کئی کپ میں نے کافی کے پیے، کئی میں نے سگریٹ پھونک دیے، کئی قلم گرے، کئی ورقے سیاہ ہوئے، رکتے رکتے چلا، چلتے چلتے رکا، سوتے سوتے اٹھا، اٹھتے ہوئے پھر سویا۔ میں پریشان و مضطرب تھا، کہیں دھرم، کہیں وطن، کہیں غلامی، کہیں نسبت، کہیں تعصب، سب کچھ تھا۔ پھر میں نے 100 کو سامنے رکھا، پھر ضمیر کی عدالت میں نے سب کے سامنے پیش ہوا۔ میں نے سب سے پہلے کہا مسٹر آئزک نیوٹن، اگر تم کوئی کلیہ ایجاد نہ کرتے 150 سال بعد کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا مسٹر ایڈیسن تھامس، تو بلب ایجاد نہ کرتا کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا ایکس رے ایجاد کرنے والے جرمنی کے سائنسدان، اگر تو نہ کرتا کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا امریکہ دریافت کرنے والے، تو نہ کرتا 150 سال بعد کوئی اور دریافت کر لیتا۔ لیکن جب میں پہنچا آمینہ کے لال پر، نبیوں کے سلطان پر، رب کے حبیب پر، محمد عربی پر، میری زبان سے بلا تعطل بلا توقف یہ جملہ جاری ہوا: He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. میری ضمیر کی عدالت بول اٹھی، مائیکل ایچ ہارٹ جو انسانی اقدار کی بلندی، کائنات انسانی کو عروج و وقار، ماں کے قدموں کے تلے جنت، باپ کی زیارت کو حج و عمرہ، بہن بھائیوں کے رشتوں کو تقدس، حرام و حلال کی تمیز، شرم و حیا کے زاویے، جس طرح اس نے انسانیت کے دماغ کو خوشبوؤں سے معطر کر کے اقدار سے منور کیا ہے، یہ کام محمد عربی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کاش تو ایسا کہتا، لیکن تیری بلا جانے تو کیوں کہتا؟ تجھے کوئی صحبت قربت نصیب ہوتی تو پھر تھا نا۔ اسی انجیل میں لکھا گئے، فارکلیپ شلوا برنباس کہتے ہیں ہم ایک علاقے سے گزرے، ایک بوڑھی عورت نے دیکھا، بھاگ کے قریب آ کے کہتی ہے بچوں یہ کون ہے؟ ہم نے کہا اللہ کا نبی ہے۔ کہا وہ کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا مردوں کو زندہ، اندھوں کو بینا کرتا ہے۔ کہتی اچھا۔ قدموں میں بیٹھی، میری ایک بیٹی ہے وہ چلنے پھرنے اٹھنے سے معذور ہے،
میرے گھر بھی قدم رنجا فرمائیے. نبی گئے, ہاتھ رکھا, بچی کو اللہ نے شفا یاب کیا. نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے صدقے جاؤں اس ماں پہ بچے جس نے تجھے لوریاں دی ہوں گی. عیسیٰ پاک فرمانے لگے اماں میری ماں بھی بڑی شان والی ہے. یہ ہے انجیل. پاکستان کے چرچز سے لے کر یورپ کے چرچز تک کتاب برنباس دونوں زبانوں میں موجود. اردو ترجمہ انجیل برنباس, انگلش ورڈنگ میں دی گوسپل آف برنباس چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا For am not worth to lose the ties of the hosen or the chest of the shoes of the messenger of the God, whom we call Masiha, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, so that his faith shall have no end. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات برنباس نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, عیسیٰ پاک فرماتے ہیں اماں میری ماں بھی بڑی شان والی ہے, لیکن سن اماں میرے جانے کے بعد میرا دین کمزور ہوتا جائے گا, محمد کے جانے کے بعد اس کا دین مضبوط ہوتا جائے گا. اماں میں اس نبی کی نالین کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں. جب یہ بات سنی نا محمود آباد شریف آنے والوں, تو وہ بوڑھی عورت نیچے بیٹھی ہوئی کہتی ہے او گاڈ سینڈ اس دی میسنجر, اللہ ایسے نبی کو جلدی بھیج. اگلے جملے پہ آپ چپ رہ بھی نہیں سکیں گے, سبحان اللہ روک بھی نہیں سکیں گے, آپ خاموشی کا تالا توڑ کے خود بولیں گے. میں نے کہا کاش تجھے ایسے عارف ہوں, علماء کی قربت ملتی تو تو یہ کہتا اناجیل میں کیا لکھا ہے. حضرت عیسیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر کہتی ہے او محمد, زندہ بندہ زندہ بندہ. عیسیٰ پاک کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے او محمد کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ. وہ کہتی ہے یا محمد جلدی تشریف لائیں, میرے جیسی کئی بوڑھی مائیں آپ کی راہیں تک رہی ہیں, آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کی تشریف آوری کا انتظار آپ نے دیر کر دی کہیں دنیا ہلاک نہ ہو جائے. ہم نے کہا بچے کاش تو یہ پڑھتا, کاش تجھے یہ پتا ہوتا, لیکن اس کے لیے تربیت قربت صحبت ضروری ہے. عزیزو جب ماں باپ کھچ ہونا پھر نسلیں کہتی ہیں بابا شائی کوئی نہیں. تو جب باپ, جب روحانی باپ, جب خاندانی نسبتیں اتنی اونچی ہوں, شریعت طریقت پر رہنمائی کے لیے بزرگوں کا دیا لٹریچر موجود ہو, محراب و منبر شاہ محمود الوری جیسے لوگوں سے مزین ہو, آپ کی الماریوں میں رکھی ہوئی رکن الدین جیسے مختصر اور جامع لٹریچر شریعت محمدی کے چراغ روشن کر رہے ہوں, اور آپ کے شیخ کامل کا لٹریچر خوشبختی خوش نصیبی ہے آپ کی. آپ کے شیخ کی تحقیقات لکھی یہاں ہیں, چھپی مصر سے ہیں. اس سے بڑی خوشبختی ہے. آپ اپنے ماننے والوں, اپنے چاہنے والوں, اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو بتائیے ہمارے میخانے میں آستانے میں یہ ہے, شیخ نے لکھا یہاں ہے, چھپا مصر میں ہے, تربیت یہاں کی ہے, پڑا مصر میں ہے, بھیجا یہاں سے ہے, سند مصر سے آئی ہے, بھیجنے والے یہاں ہیں اور وہاں سے مہر لگا کے بھیجتے ہیں, اور وہاں والے مہر لگا کے کہتے ہیں تربیت اچھی ہے, بنیاد مضبوط ہے. آج آپ کے بچوں کی صورت میں رکن الاسلام کا فیضان جامعہ الازہر سے لے کر دنیا بھر میں مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے. اللہ ان آستانوں کو, اس میخانہ علم و فکر کو سلامت رکھے. مضبوطی کے لیے قدم با قدم چلو, شیخ کامل کی قربت و صحبت میں آ کے ان دیواروں کو, ان خوبصورت چٹائیوں کو غلیچوں میں اور اس دیوار کو قلعہ میں بدلنے کی کوشش کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر, آستانہ پاک کی, رکن الاسلام کی جملہ برانچز کی اللہ خیر فرمائے.
پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد طلع البدر علینا واختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا، قد تجاوز سروري، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم وہی بے شرم بد ہیں اور تم وہی کانے حیا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، دست بستہ کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب کائنات، اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ، بددعا والی مکھڑے کا صدقہ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ جو لوگ دور دراز سے چل کے آئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، نعتیں ہوئی ہیں، مواعظ ہوئے ہیں، علماء آئے ہیں، مشائخ آئے ہیں، سننے والے دور دراز سے، اللہ ہم سب کی، ان کی سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ، تیرے پیاروں کا ہم نے یہ عرس منایا ہے۔ حضرت شاہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ تیرے لاڈلے اور تیرے محبوب بندے تھے۔ حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی تیرے پیارے اور لاڈلے بندے تھے۔ اے اللہ، ان کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کے درجے بلند سے بلند تر فرما، اعلیٰ علین میں عظیم مرتبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہے، اس محبت کے صدقے کل قبر کی، حشر کی ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے مرشد نے جو طریقے بتائیں، ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم پابندی سے ہمیں پانچوں وقت مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ جن پر حج فرض ہے ان کو حج فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن چیزوں سے تیرے محبوب نے روکا تھا اور وہ پیغام ہمارے مرشد نے ہمیں دیا تھا،
زنا سے، فحاشی سے، عریانی سے، بدکاری سے، کسی کو ایذا پہنچانے سے، کسی کا مال کھانے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچا اور پکا اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرما دے، اپنے محبوب کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دارالعلوم حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی کی طرف منسوب ہے، ہمارے مرشد کی طرف منسوب ہے۔ اے اللہ اس دارالعلوم کو بھی دن دگنی تا چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس دارالعلوم کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ حضرت شاہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب یہ عرس مبارک ہے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے اس کے لیے، اس میں فنڈ لے کر آئے ہیں، اے اللہ ان کے روزیوں میں، رزق میں برکت عطا فرما، ان کو دارین کی ترقیاں عطا فرما۔ ایک گاؤں والے کہہ رہے تھے صاحب ہم تو ماشاءاللہ یہاں سے 6 لاکھ روپے لے کے آئے۔ میں نے کہا ضائع مت کرو اپنے کیا نام ہے ثواب کو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو جن کے لیے لے کے آئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگاہ کرم ہو رہی ہے ان کی۔ تو جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے بھی اس لنگر میں حصہ لیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پیسے سے پتہ نہیں کتنے اولیاء نے یہاں کھانا کھایا، اور جو کھانا کھا کے گئے ہیں وہ سمجھ لیجئے آپ کی حاضری قبول ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جنہوں نے لنگر میں حصہ لیا ہے اللہ ان کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ جو دارالعلوم کے اندر تعاون کرتے ہیں اللہ ان کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ تیرے پیاروں کی یہ محفل ہے، اپنے پیاروں کی محفل کے صدقے جتنے حاضرین یہاں آئے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ کسی کی کوئی مشکل ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، اللہ اپنے ولیوں کا صدقہ، چاہے نقشبند کا صدقہ، ہم سلسلہ علیہ نقشبند کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ابھی میں ازبکستان گیا تھا، تمام ہمارے سلاسل کے جتنے بزرگان دین ہیں ان کے مزار پر حاضری دی ہے۔ اس کے بعد پھر ایران جانا ہوا، وہاں الحمدللہ حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ حاضری ہوئی۔ ابو الحسن خرقانی جو ہمارے سلسلے کے جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کے مزارات پہ حاضری ہوئی ہے۔ اے اللہ ان سب اولیاء نقشبند کے صدقے میں، یہ سب ان اولیاء نقشبند کے ماننے والے ہیں، اے اللہ ان اولیاء نقشبند کے صدقے میں ان سب کی مشکلیں آسان فرما دے، ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ان کے روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ساری بیماریاں دور فرما دے، ہمارے جسموں کو بھی صحت عطا فرما، اور ہماری روحیں بیمار ہیں، قلب بیمار ہے، نفس بیمار ہے، اس کو بھی شفا عطا فرما۔ اے رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے کے اندر حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجے بلند سے بلند کر فرما، ہمارے مرشد کے درجے بلند سے بلند فرمایا۔ یہ باغ انہوں نے لگایا تھا، اے اللہ جہاں جہاں بھی ان کے طریقے پر لوگ چلنے والے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرشد کو پہنچتا رہے، اور ان کے درجے بلند سے بلند کر فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں عظیم مرتبہ عطا فرما، اور ان کا یہ فیض ہے اللہ قیامت تک جاری اور ساری رکھ۔ اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، الہی دشمن اس کے پیچھے پڑے ہوئے، دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف نظام لا کر اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اے رب کائنات پاکستان کو بچا لے، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم جمعیت علماء پاکستان والے کب سے کوششیں کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے بڑے بڑے اولیاء کرام آئے اس پلیٹ فارم پر اور کوششیں کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غزالی زماں علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ملتان کے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا حامد علی خان صاحب جیسے، علامہ شاہ احمد درانی، حضرت مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی جیسے اولیاء کرام آئے، اور آئے جد و جہد کرتے ہوئے چلے گئے اس دنیا سے کہ اس ملک کے اندر اللہ کے محبوب کا نظام آ جائے۔ اے اللہ ہم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اس ملک میں نظام مستحی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما دے، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے ہماری مدد فرما دے، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا ہے،
اے اللہ یہ 58 مسلمان ممالک ہیں، بے غیرتی کی اوڑھ کے جناب چادر سو رہے ہیں، ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ان کی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ جب کوئی ان کو نہیں پوچھ رہا تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، اور غزہ کے مجاہدوں کو فتح عطا فرما، اور یہود و نصارہ کو ذلیل و رسوا فرما، جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو تباہ برباد فرما اور ان کو ذلیل و رسوا فرما، اور اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کے پرچم کو بلند فرما، کشمیر کے اندر بھی اسلام کے پرچم کو بلند فرما، غزہ میں بھی اسلام کے پرچم کو بلند فرما، فلسطین کے اندر بھی اسلام کے پرچم کو بلند فرما، اور وہ دن لا کہ ہم سب مسلمان مسجد اقصی جہاں ہمارے آقا معراج کو تشریف لے گئے تھے، جہاں ہمارے آقا نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی، اے اللہ ہم سب کو وہاں جا کر پھر امامت کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کے پرچم کو بلند فرما۔ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں دور دراز سے، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے اور ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، اور ان کی دین اور دنیا کی مشکلوں کو آسان فرما دے، اپنے ولیوں کے صدقے میں، صاحب عرش کے صدقے کے اندر۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب بھی دعا کیا کرو، دعا کی ابتدا بھی درود شریف سے کیا کرو اور درود کے اختتام بھی درود شریف پہ کیا کرو، چونکہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں جو ہے نا درمیان میں آسمان کے معلق رہتی ہیں، اس کو درود شریف کے ساتھ ملا دیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی دعائیں۔ لہٰذا جب بھی دعا کیا کرو، جب دعا کے آخر میں ہم یہ آیت پڑھا کریں ان اللہ ملائکۃ یصلون علیہ، تو سب بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں تاکہ دعا ہماری قبول ہو جائے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آرام سے انشاءاللہ مصافحہ ہوگا، رات لمبی ہے، آرام سے کریں مصافحہ، ہاتھ دوڑ نہ کریں، بیچارے بہت سے بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی جناب پریشان ہوتے ہیں، آرام سے آپ لائن لگائیں، الٹے ہاتھ سے آئیں، سیدھی طرف کا راستہ چھوڑ دیں تاکہ جانے میں نکلنے میں لوگ کو آسانی جائے۔ انشاءاللہ آرام سے بیٹھ کے مصافحہ کریں۔